شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ذات ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں جانچیں اور پرکھیں، تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اللہ ہی کے ذات زبردست ہے، بخشنے والی ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا تہ بتہ۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ رحمان کی تخلیق میں کسی بھی قسم کا کوئی خلل نہیں دیکھیں گے۔ فرجع البصر، سو آپ نگاہ موڑ کر دیکھیے۔ هل تری من فطور، کیا آپ کو کوئی خلل، کوئی پھٹن، کوئی شگاف نظر آ رہا ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر نگاہ موڑ کے دیکھیے، کرتین، 2 بار، بار بار۔ ینقلب الیک البصر، آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹ آئے گی، خاسئا وہو حسیر، ناکام اور تھک کر۔ اس صورت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس صورت کو رات کے اندر پڑھے گا اور پھر اس کا انتقال ہو جائے رات میں، اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ ہمارے یہاں بہت سارے بزرگوں کے معمول رہا ہے کہ ساری زندگی ان کا یہ سورہ کبھی بھی بعد مغرب بعد عشاء اس کی تلاوت مس نہیں ہوئی، چھوٹی نہیں۔ بہرحال اس صورت کا پڑھنا کسی بھی صورت میں فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک نظام زندگی آنے جانے کا جو سسٹم ہے، دنیا میں کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، اس کے پیچھے راز کو بیان کیا۔ جو میں تمہیں 60 70 سال 100 سال زندگی دیتا ہوں، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ میں آزماؤں تمہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ گویا کہ اعمال کی کوالٹی عند اللہ دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، معیار دیکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، عدد نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر بھی مال سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو میرے صحابی کا آدھا مد، 1 مد تقریباً 787 گرام، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے وہ تمہارا احد پہاڑ کا خرچہ۔ کیوں؟ یہاں اخلاص ہے، یہاں قربانی ہے، یہاں للہیت ہے، یہاں مصیبتوں میں خرچ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ لیکن کیا کوانٹٹی کسی بھی صورت میں مقصود ہے ہی نہیں، غلط۔ اگر کوئی انسان 4 کے بجائے کہے میں 2 ہی فرض پڑھوں اچھی طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ، کیا اس کی نماز قابل قبول ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو شریعت میں، احادیث میں، آثار صحابہ میں جہاں پر بھی کسی چیز کی کوانٹٹی ثابت ہو جائے تو اس کوانٹٹی میں آپ کمی نہیں کریں گے۔ آپ یہ کہیں کہ میں 4 کے بجائے 2 ہی رکعت بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھوں گا، چاہے تم 24 گھنٹے میں پڑھ لو، قابل قبول نہیں۔ تو اگر کسی بھی عمل کے اندر نص موجود ہے، خواہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، خلفائے راشدین سے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو، تو اس صورت میں اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی ہے کوالٹی کی بنیاد پر۔ بہرحال زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا، پیسے کمانا، ٹھیک ہے، یہ ضمنی مقاصد ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ اس کے اعمال صالحہ ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان کی ضرورت اور ایک ہے انسان کا مقصد۔ باتھ روم جانا انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ ایسے ہی جو انسان کھاتا پیتا ہے یہ انسان کی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ زندہ رہنا ہے، جینا ہے، لیکن مقصد نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہے پھر؟ مقصد اعمال صالحہ ہے۔ اگر کھانے پینے کو ہی، سونے کو ہی، آرام کو ہی، عالیشان مکانات ہی کو زندگی کا مقصد قرار دیا جائے،
تیل کیا اس تو گپنن مز فرق گپن تش آرامہ کران سہ گاس کھیون سہ تریش چیون سہ ریسٹ کران. ہماری زندگی کا بھی اگر یہی مقصد ہے ریسٹ کریں, شاندار گاڑی, شاندار گھر, شاندار بستر, شاندار کھانا, شاندار پینا, پھر ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے. ہماری زندگی کا مقصد اعمال صالحہ کا حصول ہے, اطاعت خداوندی ہے. وہ العزیز الغفور, وہی اللہ زبردست ہیں, بخشنے والے ہیں. اسی اللہ کی ذات بابرکت جس کے ہاتھ میں بادشاہت, جس نے ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا. تم نگاہیں اٹھا اٹھا کے دیکھو, پھر مکرر دیکھو, بار بار دیکھو, کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی نقص, کوئی کمی, کوئی کوتاہی نظر آ رہی ہے؟ نہیں. تو پھر مان جاؤ کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. انسانوں کی بنائی ہوئی معمولی چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ تو خامیاں رہی جاتی ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کے اندر کوئی خامی نہیں ہوتی ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے قریبی آسمان کو ستاروں سے چمکا دیا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, اور ہم نے انہیں ستاروں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا. رجومن کے مناتے ہیں پتھر مارنا کسی کو, تو شیاطین کو پتھر مارنے کا ذریعہ بنایا شہاب ثاقب کو. صبح بھی اس کی تفسیر آ چکی ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ, جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا, اور وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا, جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے وہ سنیں گے اس میں سمعوا لہا شہیقہ, کھچر کی آواز, چیخنا اور چلانا. وہی تفور, اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی. تکاد تمیز, قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے. من الغیظ, مارے غصے کی. کلما القیا فیہا فوجوں, جب جب اس جہنم کے اندر کوئی گروہ ڈالا جائے گا. سألہم خزنتہا, جہنم کے داروغہ دریافت کریں گے ان سے, الم یأتیکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جہنمی کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر, ہاں ہاں کیوں نہیں, ہمارے پاس یقیناً ڈرانے والا آیا تھا, لیکن ہم ہی بدنصیب ٹھہرے کہ ہم نے اس کی بات کو جھٹلایا. فکذبنا, اور ہم نے اسے کہا ما نزل اللہ من شیء وقلنا ما نزل اللہ من شیء, اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری. ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم تو بڑی گمراہی کے اندر ہو. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل, کہیں گے جہنمی کاش ہم نے سنا ہوتا, او ناقلو, یا بات کو سمجھا ہوتا, ما کننا فی اصحاب السعیر, تو ہم آج دوزخیوں میں نہ ہوتے. ما کننا فی اصحاب السعیر. ان آیات کے اندر دیکھیں جہنم کی آگ کا پیچھے بھی آپ کے سامنے کئی مرتبہ مختلف مضمون آیا. ایک جگہ آیا تھا مقرنین, ان کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. فی الاصفاد, اور دعو ثبورا, وہ موت کو پکاریں گے. اور یہاں پر ایک جگہ یہ بھی آیا تھا کہ جب ان کو پانی پینے کے لیے دیا جائے گا تو یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود, اس کے ذریعے سے ان کی کھالیں پگھل جائیں گی اور ان کی پیٹوں کی انتڑیاں گر کر باہر گر آئیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کو مارا جائے گا. کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتیکم نذیر. یہاں پر ایک مضمون آیا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی چیخ و پکار کو وہ سنیں گے. اب یہ چیخ و پکار یا خود جہنمیوں کی ہوگی یا جہنم کے شعلوں کی آواز ہوگی, اور جہنم کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے. وقودھا الناس والحجارہ, روایات میں آتا ہے کہ ایک ایک جہنمی کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا جتنا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے, 480 کلومیٹر سے زائد. ان مونڈوں کا فاصلہ 3 دن کے برابر کر دیا جائے گا, اس مونڈے سے لے کر اس مونڈے تک. زبان کو کھینچ کر پیچھے کے لے کر ڈال دیا جائے گا جو کئی میل لمبی ہو جائے گی, اور جسے جہنمی روندیں گے. اوپر کے ہونٹ اوپر, نیچے کے نوٹ نیچے, اور شکل سیاہ ہو جائے گی. سورہ مومنون کے اندر وہم فیہا کالحون, زرقا, آنکھیں نیلی ہوں گی, شکلیں سیاہ ہوگی.
ترحقہم قطرہ، جیسا کہ ان کے چہروں پر سیاہی مل دی گئی ہوگی۔ اس عالم کے اندر یہ جہنمی ہوں گے اور یہ چیخیں سنیں گے، اور پھر جہنم کا غصہ اتنا شدید ہوگا، تکاد تمیز من الغیظ، مارے غصے کے پھٹ جائے گی۔ اتنے اربوں اس جہنم میں ہوں گے، اتنے اربوں لوگ اس جہنم میں ہوں گے، پھر بھی جہنم آگے سے کہے گی حل من مزید، اور ہیں کچھ، اور ہیں کچھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ اپنی قدرت کے ذریعے سے اپنی پنڈلی اس پر ڈالیں گے، پھر کہے گی جہنم بس 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 بس، اب مزید کچھ نہیں چاہیے مجھے، پھر جا کر اس کا پیٹ بھرے گا۔ تو تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج، پوچھیں گے جہنم کے داروغے جب بھی کوئی گروہ ڈالا جائے گا، کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اس دن کہیں گے کاش لو نسمع، ہم نے اطاعت ہی کی ہوتی، او ناقل، اپنے دماغ سے کام لیا ہوتا، نہ ہم نے بات کو سنا، نہ کسی کی اطاعت کی، نہ اپنے دماغ سے بات کو سمجھا، اس لیے ہم دوزخ کے اندر چلے گئے۔ فاعترفوا بذنبہم، سو انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، لعنت ہو دوزخیوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہوگی اور بڑا اجر۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، تم چھپ چھپ کے باتیں کرو یا زور سے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے احوال کو جاننے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، بھلا جس نے پیدا کیا ہوگا، جس نے پیدا کیا، کیا اسے وہ نہیں جانتا ہوگا؟ الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانتا ہوگا وہ جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ مشرکین نے باتیں شروع کی آپس میں، لط لط کریو کت، نہ تو امس پیغمبر سن خدا بازیو، سو ونیو پتہ امس، آہستہ آہستہ بات کرو، پیغمبر کا خدا نہ کہیں سن لے اور اس سننے کے بعد اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے نہ بتلا دے۔ اس پر یہ آیت اتری، اسروا قولکم او اجہروا بہ، تم چھپ چھپ کے باتیں کرو یا زور سے۔ اللہ اس کو تو چھوڑو، تمہارے دلوں کے احوال کو بھی جاننے والا ہے۔ تم اللہ کو اپنے آپ پر قیاس کرتے ہو، یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کسی انسان نے چمچے کے اندر پانی دیکھا، ایک بچے نے چمچے میں پانی دیکھا، دوسرے بچے نے بولا سمندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنی ذات کو، اپنی حیثیت کو اللہ پر قیاس کرتے ہو، یہ گو یہ ہے کہ کولی کے پانی کو تم سمندر کا پانی سمجھ بیٹھو، یا ٹارش کے لائٹ کو آفتاب کے لائٹ سمجھ بیٹھو۔ تم ٹارش کے لائٹ کو آفتاب کے لائٹ مت سمجھو، آفتاب آفتاب ہے، ٹارش ٹارش ہے، قطرہ قطرہ ہے، سمندر سمندر ہے۔ اللہ کو اپنی ذات پر قیاس نہ کرو، اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا۔ فمشوا فی مناکبہا، چلو اس کے راستوں میں۔ وکلوا من رزقہ، کھاؤ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے۔ والیہ النشور، اللہ ہی کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا۔ سوچئے اگر سخت ہوتی، کیا ہم کسی بھی قسم کی کھیتی باڑی، کوئی باغبانی، کوئی راستہ، کوئی سڑک، کوئی بلڈنگ کھڑی کر سکتے تھے اس زمین پر؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا انعام کسے نرم بنایا۔ آمنتم ما فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم لوگ مامون ہو کر، مطمئن ہو کر، نڈر ہو کر بیٹھ گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ ان یخسف بکم الارض، یعنی جس کی حکومت آسمانوں میں ہے کہ وہ تمہیں زمین کے اندر دھسا دے۔ فاذا ہی تمور، تو وہ زمین لرزنے لگے گی۔ فاذا ہی تمور۔ ام امنتم ما فی السماء، کیا تم اس بات سے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ جس رب العالمین کی حکومت آسمانوں میں ہے، جو اللہ آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ فستعلمون کیف نذیر، پھر تم جان جاؤ کہ میرا ڈرانا کیسا رہا۔ آپ کہیں گے اللہ کے متعلق آپ نے پیچھے پڑھا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کچھ چیزیں یاد رکھیے جس پر تمام تر علماء اہل سنت والجماعت ہی پورے مسلمانوں کا اتفاق، اللہ کا جسم نہیں، کیونکہ جسم حادث ہوتا ہے۔ اللہ کسی مکان میں محدود نہیں، چونکہ جو چیز مکان میں محدود ہوتی ہے یقیناً وہ جسم والی ہوگی، اور جسم والی چیز حادث، جبکہ اللہ کی ذات فنا ہونے والی نہیں۔ هو الاول والآخر، جب کچھ نہ تھا تب اللہ تھا۔ هو الآخر، جب کچھ نہ رہے گا تب اللہ رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ تک رہے گا۔ وہ ابد سے ہے، ازل تک رہے گا۔ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اللہ کی ذات کو فنا نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ کی ذات ہے کیسی؟
بھائی وہی بات ہوگی کہ ہم قطرے کے ذریعے سے سمندر کی وسعتوں کو نہیں ناپ سکتے، ہم ٹارچ کے لائٹ سے سورج کی روشنی کو نہیں ناپ سکتے، ہم اپنی اس چھوٹی عقل کے ذریعے سے اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو تو ہم جانتے ہیں، اللہ کی ذات کو کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت کے ذیل میں علماء نے جو تشریح لکھی اَأَمِنْتُ مَنْ فِي السَّمَاء، بظاہر آیت سے لگتا ہے اللہ آسمانوں میں بیٹھا ہے، اور ایک اور ذات سے پوچھا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا کہ اس کے بارے میں دریافت کرنا تھا یہ مسلمان ہے یا نہیں، لیکن وہ زبان سے گونگی تھی، بول نہیں پاتی تھی۔ آپ نے پوچھا این اللہ، اس نے کہا یوں، آسمان کی طرف انگلی کی۔ پوچھا کہ من انا، میں کون، اس نے کہا، سمجھ گئے آپ، یعنی آپ اللہ کے رسول۔ آپ نے کہا دی مسلمتن، ہر روح مسلمان ہے، اس کو آزاد کر دو۔ اسے آزاد کرنا تھا بطور کفارے کے۔ بہرحال اللہ کی ذات آسمانوں کے ذیل میں، اس کے مطلب یہ لکھا مفسرین نے کہ اللہ تعالی نظام کائنات کو جو چلاتے ہیں وہ اپنے احکامات کے ذریعے سے چلاتے ہیں، لیکن مختلف امور پر جو ڈیوٹیاں متعین کر رکھی ہیں وہ فرشتوں کی، اور فرشتوں کا جو سارا کا سارا سسٹم ہے وہ کدھر ہے؟ زمین میں، آسمان میں؟ آسمان میں۔ گویا کہ اس نظام کا دارالحکومت آسمان میں، اس لیے اس کو کہا گیا آمنت من فی السماء۔ نظام کا دارالحکومت کہاں پر ہے؟ آسمانوں کے اندر ہے، اسی کی طرف دارالحکومت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، باقی وہی بات، اللہ کی ذات کو صفات سے تو سمجھا جا سکتا ہے لیکن ذات کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا اپنے اوپر صافات جو پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، ویقبضن اور پروں کو سکیڑ لیتے ہیں، ما یمسکوہن الا الرحمن، نہیں ہے انہیں کوئی بھی تھامے ہوئے مگر اللہ کی ذات، انہ بکل شیء بصیر، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہزاروں پرندے آسمانوں میں چل رہے ہیں، کوئی پرندہ زمین پہ نہیں گرتا، کبھی ہم نے غور کیا؟ اگر انسان دے اڑاؤ پہ ویسٹ، اونٹ دے اڑاؤ گر جائے گا، کوئی جانور اوپر اٹھ ہی نہیں سکتا 5-10 فٹ سے اوپر، کتنی ہی کود جائے 15 فٹ تک کود سکتا ہے، لیکن کیا اس سے اوپر کوئی انسان کود سکتا ہے؟ زمین اس کو کھینچ لے گی اپنی طرف۔ لیکن یہ پرندے کیوں نہیں نیچے گرتے؟ یہ کیسے؟ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جس نے ان کو آسمانوں کے اندر تھام رکھا ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، خدائے رحمان کے سوا تمہارا کون سا لشکر ہے؟ امن ھذا الذی هو جند لکم، خدائے رحمان کے سوا تمہارا کون سا لشکر ہے؟ ینصرکم، جو تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، اللہ کے سوا۔ من ہوا جند لکم الذی، کون سا وہ لشکر ہے خدائے رحمان کے سوا جو تمہاری مدد کر سکے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر لوگ صرف دھوکے کے اندر مبتلا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہے جو تمہیں روزی دے؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ اپنی روزی کو روک لے، بل لجوا فی عتب و نفور، بلکہ یہ سرکشی اور نفرت پر ہی اڑے ہوئے ہیں، بل لجو، بلکہ اڑے ہوئے، فی عتب، سرکشی، و نفور، اور نفرت پر۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے، افمن یمشی، جو چلے، مکبا، اوندا ہو کر، علی وجہہ، اپنے منہ کے بل، اہدا، وہ سیدھی راہ پر ہے، ام من یمشی سویا، یا وہ جو چلے ٹھیک طریقے سے، وہ ہے علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایسے کافر اور اہل ایمان کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اہل ایمان سیدھی راہ پر، جبکہ کافر کفر کی وجہ سے اوندی راہ پر چلنے والوں کی طرح ہیں، اوندے طریقے سے چلنے والوں کی طرح ہیں۔ قل هو الذی انشأکم، آپ کہہ دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا، وہی ہے وہ اللہ، ہوا، وہی تو ہے وہ اللہ، الذی انشأکم، جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے،
قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم، آپ کہہ دیجئے وہی وہ اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر کے بھیجے جاؤ گے۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، مشرکین یوں کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو۔ قل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، قیامت کا حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ فلما رأوه زلفتن، جب وہ عذاب کو پاس آتا ہوا دیکھ لیں گے، زلفتن نزدیک، پاس آتا ہوا دیکھ لیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کل قیامت کے دن اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقیل ھذا الذی، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ عذاب، الذی کنتم بہ تدعون، جس کا تم تقاضا اور مطالبہ کیا کرتے تھے دنیا میں۔ قل ارائیتم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کفار سے تمہارا کیا خیال ہے، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ مجھے اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دیں تمہاری خواہش کے مطابق، او رحمنا، یا اللہ ہم پر رحم کرے جیسا کہ ہمارا یقین ہے اس کے مطابق، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، ہم پر رحم کیا جائے یا ہم مارے جائیں، ہم زندہ رہیں یا رخصت ہو جائیں، تمہیں اپنا بتاؤ، اپنا سوچو کہ کافروں کو اللہ کے دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ قل هو الرحمن آمنا به، آپ کہہ دیجئے رحمانی ہی وہ ذات ہے جس پر ہم ایمان لے آئے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ فستعلمون، تم جلدی جان جاؤ گے، من هو فی ضلال مبین، کون ہوگا دور کی گمراہی میں۔ قل ارائیتم، آپ کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا، ان ارائیتم ماءکم غورا، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے جو چشمے کا بہتا ہوا پانی پھر واپس لے کر آئے گا۔ ہم لوگ دندناتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر پانی کو گہرائی میں لے جائے، اللہ تعالیٰ چشموں کو خشک کر دیں۔ ہے کوئی ذات اللہ کے سوا جو زمین کی گہرائی سے تمہیں پانی نکال کر دے، جو تمہارے لیے چشموں کو نکال کر دے، جو تمہارے لیے کنووں کو نکال کر دے، جو تمہارے لیے بارشوں کو برسا کر دکھائے؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ تو تم کدھر چلے جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ ایمان کیوں نہیں لے آتے اسی اللہ کی ذات پر؟ سورۃ القلم مکیہ، سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، وہی 52 آیہ وفیہا رکوعان، اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور ان چیزوں کی جنہیں فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں۔ وان لک الاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے بے انتہا ثواب، نہ ختم ہونے والا ثواب ہے۔ وانک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ فستبصر ویبصرون، آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بأیکم المفتون، کون دماغی خلل میں مبتلا ہے۔ قلم سے کیا مراد ہے جس کی اللہ نے قسم فرمائی؟ گوڑے اس لکھنے سے لکڑی کے قلم سے لکھا کرتے تھے، پھر ایک زمانہ آیا کہ ایک دوسرا قلم آیا، روشنائی میں ڈبو ڈبو کے لکھا کرتے تھے، تو ایسے اس دور تھے یاد ہے۔ پھر ایک اور زمانہ آیا کہ نہیں، اسی کے اندر میل بھری جانے لگی اور اسی کے ذریعے سے لکھنے لگے۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ فاؤنٹین پین کے بعد بال پین آیا، لوگ اس سے لکھنے لگیں گے۔ الغرض آلائے تحریر مراد ہے، خواہ وہ کمپیوٹر ہو، اس دور کے لحاظ سے کی بورڈ ہو، یا پچھلے زمانے کے لحاظ سے قلم ہو۔ اللہ تعالیٰ لکھنے کی آلے کی قسم فرما کر کہتے ہیں، اور ان چیزوں کی قسم فرما کر کہتے ہیں جس کو کہ فرشتے لکھتے ہیں، تقدیروں کو، ان ساری چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے ازل سے علم تقدیری کو بنایا، وہی اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ دیوانے نہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو چیز پیدا کی، اول ما خلق اللہ القلم، وہ کیا تھا؟ فقال له اکتب، اللہ نے قلم سے کہا لکھ، اس نے کہا ماذا اکتب یا رب العالمین، کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا اکتب مقادیر الخلق، مخلوق کی تقدیریں لکھ دی، جو ہونے والا ہے قیامت تک، ازل تک ساری چیزیں لکھ دو۔ تو قلم نے حکم کی تعمیل کی اور ساری چیزیں تحریر کر دی۔ تو وہی اللہ فرما رہے ہیں، اسی قلم کی قسم جس کے ذریعے سے علم کو سیکھا جاتا ہے، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں۔ عرض کیا تھا صبح کے سبق میں کہ یہ جملہ کہنے والا غالباً ولید ابن مغیرہ تھا۔ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اگلی آیات سے یوں محسوس ہوتا ہے آپ کے لیے بے انتہا ثواب ہے، آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ آپ کو کبھی شاعر، کبھی ساحر، کبھی دیوانہ، کبھی جادوگر، کبھی
الٹ سلٹ غیب کی خبریں بتانے والے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے لیکن آپ ان کی باتوں کو برداشت کر لیتے ہیں، یقیناً آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، انہیں بھی پتہ چل جائے گا جلدی کہ کون سا شخص دماغی خلل کے اندر مبتلا ہے۔ چنانچہ اس سے بڑا دماغی خلل کیا ہوگا، انسان اپنے خالق حقیقی اور مالک حقیقی کو نہ مانے، اس سے بڑا دیوانہ کون ہوگا کہ پیغمبر کو، قرآن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور پھر بھی ایمان نہ لائے۔ لہٰذا ان سب کا انتقال حالت کفر کے اندر ہوا۔ دیکھیں اگلی آیات کے اندر، ان ربک هو عالم، آپ کا رب خوب بہتر طریقے سے جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلی، اس شخص کو جو راستے سے بھٹک گیا، وہ اعلم بالمہتدین، اور انہیں بھی جو سیدھی راہ پر ہیں۔ فلا تطع المکذبین، آپ جھوٹوں کی پیروی نہ کریں۔ آج جب کوئی شخص دین اسلام کی پیروی شروع کرتا ہے، کلس تھائن ٹوپہن ریشن تھائن لوگ چیز نش ڈلیومت، ماج بھی کر پردہ استعمال انش ڈلیمس، کوئی شخص دفاتر کے اندر رشوت نہ لے، یہ ڈلیومت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کش ڈلیومت، کش سزوت پٹ، وہ اللہ جانتا، تم کون ہوتے ہوئے فیصلہ کرنے والے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین فلا تطع المکذبین، آپ ان جھوٹوں کی پیروی نہ کریں۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ ادھانا یدہنو ادھان، آپ نرم پڑ جائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ یعنی کفار یہ چاہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں۔ نہیں، آپ توحید کی دعوت دیجئے اور شرک کی برائیوں کو، عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، چھپر پھاڑ کر اور ڈھول بجا کر آپ قوم کو بتلا دیجئے۔ ولا تطع كل حلاف مہین، آپ ہرگز پیروی نہ کیجئے اور اس شخص کی جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے۔ مہین، 9 برائیاں قرآن نے یہاں پر بیان کی، جو ذلیل ہے، ہمازن، تانے دینے والا ہے، مشاء بنمیم، چغلیاں کھانے والا ہے، مناع للخیر، نیکی کی راہ سے روکنے والا ہے، معتدین، حد تجاوزی کرنے والا ہے، اثیم، گنہگار ہے، عتل، بد اخلاق ہے، بعد ذالک، اس کے بعد وہ زنیم، بد ذات بھی ہے، ان کان ذا مال و بنین، اس بنیاد پر کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ میرے پیغمبر کو مجنون اور دیوانہ اور شاعر اور شاہر کہتے ہو، تماشا دیکھتے ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، اس کو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دی تھی، جسی وجہ سے یہ اتنی گمراہی کے اندر مبتلا ہوا۔ حج کے ایام کے اندر تقریباً 20,000 درہم یا دینار حاجیوں پر خرچ کیا کرتا تھا، اور ایک خاص قسم کا حلوہ جو کہ کھجور اور پنیر سے مل کر بنا کرتا تھا، 3 دن تک مسلسل پورے عرب کے حاجیوں کو مفت میں کھلایا کرتا تھا۔ ان کان ذا مال و بنین، لیکن پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، اس لیے کفر پر اس کا خاتمہ ہوا۔ دیکھیں آگے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین، سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ کہنا چاہیے تھا علی الانف، لیکن توہین کے لیے کہا گیا خرطوم، سونڈ پر، ناک پر داغ لگا دیں گے۔ ایک تو قیامت کے دن اس کی ناک پر داغ لگے گا ہی، جس سے معلوم ہو جائے گا اتنا بڑا مجرم ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی جنگ کے اندر، غالباً بدر کے اندر، اس کی ناک پر ایک نشان لگ گیا تھا جو تا آخری دم اس کی ناک پر وہ نشان رہا۔ سنسمہ علی الخرطوم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم انہیں آزمائیں گے جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، لیصرمنھا مصبحین، کہ وہ پھلوں کو توڑیں گے صبح صبح، ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ یہاں سے آگے قرآن کریم ایک واقعے کو بیان کر کے اہل مکہ کو اور آنے والی انسانیت کو، قیامت تک کے مشرکین یہود و نصارہ کو ڈرا رہے ہیں کہ جو تم اپنی نعمتوں پر نازاں، اپنی ترقی پر، اپنی ڈیولپمنٹ پر اور اپنی دولت پر مغرور ہو جاتے ہو، دیکھو پچھلی قوموں کا انجام کیا ہوا کیا؟ صنعاء سے 6 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی، زروان، کینسر روایت مزنون زوران، کینسر مز زروان، کینسر مز سوران۔ اس بستی کے اندر ایک نیک شخص رہتا تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا۔ جب بھی وہ باغ کے پھل توڑنے شروع کرتا یا اپنی فصلوں کو کاٹنے شروع کرتا تو اپنے باغ کی ایک اچھی خاصی مقدار غریبوں کے لیے اور فقیروں کے لیے رکھ چھوڑتا تھا، بہت ساری مقدار۔
خصوصاً درخت سے جو پھل خود بخود گر جاتا اسے غریبوں کے لیے چھوڑ دیتا. اسی طریقے سے اناج کو گاہتے وقت جو پھل ویسے رہ جاتا اپنی بالیوں کے اندر اس کو بھی ویسے چھوڑ دیتا کہ غریب لے جائیں. الغرض غربا پر بہت خرچ کرتا. آخر کار اس نیک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے. نیک شخص کا انتقال ہونے کے بعد اس کے جو بچے ہیں وہ تینوں بچے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی اب ہمارا عیال فیملی بڑھ گئی, ہمارے والد صاحب بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے, اب ہم نہیں خرچ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دن کو فصل کاٹنے کے لیے جائیں گے تو لوگ آئیں گے اور ہم سے فصلوں کا تقاضا کریں گے, پھل کا تقاضا کریں گے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے رات کو پھل کاٹنے کے لیے اور راتوں رات سارا پھل کاٹ کے لیے آئیں گے اور غریبوں کو کچھ دیں گے نہیں. جب ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ جائیں گے صبح, وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. چنانچہ یہ لوگ راتوں رات نکلے, پہنچے اپنے باغ کے پاس کہ ہم وہاں پر پھل کاٹیں گے. جب باغ کے پاس پہنچے باغ ہی نہیں مل رہا ہے, ادھر 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 کہیں. روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس پر ایک آگ کا گولا بھیجا جس نے اس پورے کے پورے باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا. اب وہ کہنے لگے بھائی راستہ کدھر ہے, باغ کدھر گیا, وحتشی ہے. کسی نے کہا نہیں یہ اللہ کا عذاب ہے, باغ بھی یہی, راستہ بھی یہی, جگہ بھی یہی, لیکن باغ موجود نہیں ہے, اللہ کا عذاب ہے. آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, ایک دوسرے کو تو نہیں کہا تھا, دوسرا پہلے کو تو نہیں کہا تھا. جو ان میں سے بہتر تھا اس نے کہا کہ بھئی یہ اللہ کے عذاب ہے, اگر ہم اللہ سے توبہ کر لیں تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس سے بہتر باغ عنایت کریں گے. چنانچہ ان لوگوں نے توبہ کی. روح المعانی میں یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر اس سے بہتر باغ عنایت کیا. اور اگلی رات میں جب انہوں نے سچے دل سے پکی توبہ کی, جب اگلی رات اللہ تعالیٰ نے وہ باغ بعینی ویسے بحال کر دیا. تیسرے دن وہ گئے, پھر انہوں نے فصل کو کاٹا اور غریبوں کو کھلایا. اس واقعے کو سنا کر اہل مکہ کو کہا جانے لگا کہ ان کو مال و دولت پر ناز تھا, اللہ نے ان کی مال و دولت کو تباہ و برباد کر دیا. تمہیں بھی اگر اپنے مال و دولت پر, اولاد پر ناز ہے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ ساری نعمتیں تم سے چھین لے. فطاف علیہا, اور انہوں نے یستثنون انشاء اللہ نہیں کہا. معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدگے سے انشاءاللہ ونون, انشاءاللہ کی وجہ سے نعمت کے اندر استحکام اور دوام ملتا ہے. انشاءاللہ نہیں کہو گے تو نعمت چھین سکتی ہے. کبھی اپنے ذات پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. فطاف علیہا طائف من ربک, آ گھیرا علیہا اس باغ کو ایک آفت نے آپ کے رب کی جانب سے, وہم نائمون, اور وہ سوئے ہوئے تھے. فاصبحت کالصریم, وہ ہو گئی کھیتی ان کی جیسے کہ کٹی ہوئی کھیتی. فتنادوا مصبحین, وہ ہو گیا ان کا باغ جیسے کہ کٹی ہوئی کھیتی. فتنادوا, آوازیں دینے لگے, مصبحین صبح صبح, ان یغدو, چلو صبح صبح, علی حرثکم, اپنی کھیتی کے پاس, ان کنتم صارمین, سرما یسرم سرمن, پھل کاٹنا, اگر تمہیں پھل کاٹنا ہے. فانطلقوا, وہ چل دیے, وہم یتخافتون, اور وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے. اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین, آج تم پر کوئی غریب داخل نہیں ہوگا ہرگز بھی. وغدوا, اور وہ چل دیے, علی حرد قادرین, پھل پر اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے, نہ دینے پر اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے. حردن کے معنی کیا ہے یہاں پر مفسرین نے بیان القرآن کے اندر, نہ دینے پر اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے. فلما رأوها قالوا انا لضالون, جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے انا لضالون, ہم تو راستہ بھٹک گئے, راستہ بھول گئے. بل نحن محرومون, بلکہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی. قال اوسطهم, جو ان میں سے بہترین شخص تھا, اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون, کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا, اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے. اب سب نے یہ کہا کہ ہمارا رب پاک ہے, یقیناً ہم ہی خطا کار اور گنہگار تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوئے, لان تان کرتے ہوئے. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین, کہنے لگے ہائے ہماری بربادی, ہم ہی تھے زیادتی کرنے والے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها, امید ہے کہ ہمارا رب ہم کو اس باغ سے بہتر باغ دے گا. انا الى ربنا راغبون, ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. كذلك العذاب, ایسے ہی کفار مکہ اللہ کا عذاب آتا ہے, اور ایسے رشیا والوں, امریکہ والوں, چائنا والوں, دنیا کے سارے کافروں, مشرکوں, اسی طریقے سے دیوتاؤں کی پوجا کرنے والوں, اللہ کا عذاب ایسے آتا ہے. تمہیں کس چیز پر غرور ہے؟ اپنی بڑی بڑی بلڈنگوں پر, اپنے عالیشان محلات پر, اپنی ٹیکنالوجی پر,
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کذالک العذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، یقیناً متقیوں کے لیے اللہ کے یہاں عیش و آرام کے باغات ہیں. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مطیع و فرما بردار لوگوں کو مجرموں جیسا بنا دیں؟ مَا لَكُمْ، کیا ہو گیا تمہیں؟ کَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ یعنی ایک وہ شخص جس نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، دوسرا وہ جس نے ساری زندگی خدا کی نافرمانی اور بغاوت میں گزاری. اللہ دونوں کو جنت میں ڈال دیں گے. کافر بھی ادری، مسلمان بھی ادری، فاسق بھی ادری، مومن بھی ادری. یہ نہیں ہو سکتا. ام لکم کتابوں فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے فیہ تدرسون جس میں تم یہ چیزیں پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون. اچھا کہتے کیا تھے؟ استموت پنی جائے یہ طے کرت، اگر ہم مر بھی گئے نا تو مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم کو جیسی دنیا میں دولت پراپرٹی یہی چیزیں ہمیں وہاں پر ملے گی. اللہ نے کہا کہ ہمیں وہ وثیقہ لا کے دکھاؤ، ہمیں وہ ایگریمنٹ لا کے دکھاؤ، ہمیں وہ تحریر لا کے دکھا دو جس میں اللہ نے تم کو یہ چیز بتلائی ہو کہ جیسی دنیا کے اندر تمہارے پاس عیش و آرام کی چیزیں، نعمت اور باغات، قیامت میں تمہارے پاس یہی ساری چیزیں ہوں گی. اگر نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل تو ایسی بیہودہ باتیں کیوں کہتے ہو؟ جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ وحباؤ. ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تم کو آخرت میں وہی ملے گا جو تم پسند کرو گے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، یا تم نے ہم سے ایسی قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک باقی رہیں گی کہ جس چیز کا تم حکم کرو گے وہی تم کو مل ہی جائے. دوبارہ کا ترجمہ دیکھیں، ترجمہ مشکل آیت کا. ان لکم فیہ لما تخیرون، تم کو آخرت میں وہی ملے گا جو تم پسند کرو گے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تم نے ہم سے ایسی قسمیں لے رکھی. ام لکم ایمان علینا، تم نے ہم سے ایسی قسمیں لے رکھی جو قیامت کے دن تک باقی رہیں گی. بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، جن قسموں میں یہ وعدہ لیا گیا ہو کہ جس چیز کا تم ہمیں حکم کرو گے وہی چیزیں تمہیں مل جائیں گی. سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھیں ان سے کون ہے ایسی قسموں کا اور ایسی باتوں کا ذمہ دار یا ایسے کسی معاہدے کا ذمہ دار. اگر نہیں ہوا تو اللہ کے متعلق جھوٹ کیوں کہتے ہو کہ یہ تو اس نعمتن میں شتتی روزو نعمتن مز. ام لہم شرکا، یا ان کے خدا کے کوئی شریک اور ساجی ہیں. فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، لے آئیں نا اپنے ان ساجیوں کو، خدا تعالیٰ کے شریک داروں کو اگر وہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، سمجھ کیا رکھا انہوں نے؟ جس دن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سے پردہ ہٹ جائے گا، ویدعون الی السجود، اور بلایا جائے گا ان کو سجدے کی طرف. فلا یستطیعون، یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود، انہیں سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا تب وہم سالمون، جب یہ ٹھیک ٹھاک تھے تب نہیں سجدہ کیا. آج میدان حشر میں سجدہ کرنے کی اجازت ان کو کیوں کر دی جائے گی؟ آیت کا مطلب یہ ہے، بخاری کے اندر روایت ہے، کتاب و تفسیر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جتنے معبودان باطلہ ہوں گے سارے کے سارے مشرکوں کو کہا جائے گا اپنے اپنے خداؤں کے پیچھے چل جاؤ. وہ خدا ان کو ایسا لگے گا جیسے سچ مچ میں ہی خدا ہو. چنانچہ حالانکہ وہ حقیقت میں خدا نہیں، جھوٹا خدا ہوگا. چنانچہ یہود اپنے جھوٹے خدا کے پیچھے، عیسائی اپنے جھوٹے خدا کے پیچھے، اور اسی طریقے سے مجوس اپنے جھوٹے خدا کے پیچھے، بت پرست اور مشرک اپنے جھوٹے خدا کے پیچھے چل پڑیں گے. وہاں بچ جائیں گے مومن اور منافقین. اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے کیوں نہیں گئے؟ کہا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں معبود تیرے سوا، ہم آپ کے سوا کہاں پر جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے سجدے میں گر جاؤ. سارے کے سارے اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے. منافقین کی کمروں کو لوہے کی کر دیا جائے گا. وہ جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں پائیں گے. چنانچہ منافقین کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور مومنوں کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا. اسی مضمون کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساق کی، پنڈلی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تجلی فرمائیں گے. اب اس ساق کی کیا کیفیت ہوگی؟ عیاذم باللہ ہم کوئی فرقہ مشبہ نہیں کہ ہم کہیں گے اللہ کی پنڈلی بھی ویسی جیسی ہماری پنڈلی. ہم اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم سوچیں گے کہ بھئی ہماری سمجھ میں نہیں آیا تو ہم مانیں گے نہیں. اس میں دو طریقے سلف سے منقول ہیں. ایک ہوتا ہے اس میں طریقہ کار یہ کہ اس قسم کے متشابہ الفاظ اگر قرآن میں، مبہم الفاظ قرآن میں استعمال کیے جائیں، ہم کہیں گے ہیں تو ہیں، ساق تو ساق ہی ہے، لیکن کیسی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. التصدیق مع التسلیم، مانتے ہیں لیکن کیفیت کس کے سپرد؟
اللہ کے سپرد کی. وہی بات کہ ٹارش کو سورج پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, سورج کو اس بلب پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے, سمندر کے پانی کو کنویں کے پانی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے, یا کنویں کے پانی کو سمندر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ کہیں کہ جیسی ہماری پنڈلی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعاذ باللہ, یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ جیسا کنواں تو ویسا ہی سمندر. نمبر 1. نمبر 2, دوسری چیز, دوسرا طریقہ اس کے اندر یہ ہے کہ علماء نے اس کی تعویل کی ہے, التاویل مع التنزیہ, مطلب نکالا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا, اپنے جلال کا اظہار فرمائیں گے. اب اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. سلف سے یہ 2 تشریحات منقول ہیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, فذرنی, چھوڑ دیجئے مجھے آپ, تو منافقوں کی کمریں لوہے کے ہو جائیں گے, وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. فذرنی, مجھے چھوڑیے, اور انہیں جو تکذیب کرتے ہیں اس قرآن کی, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو آہستہ آہستہ کھینچ لیں گے عذاب کی طرف اس طور پر کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. واملی لہم, میں انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہوں. ان کیدی متین, یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. ام تسألہم اجرا, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون, کہ وہ تاوان سے بھوجل ہو رہے ہوں. ام عندہم الغیب, یا ان کفار کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے. فہم یکتبون, کہ اسے لکھ رہے ہیں. فاصبر لحکم ربک, آپ اپنے رب کی حکم کے سامنے صبر کیجئے. ولا تکون کصاحب الحوت, کہ حکم آنے تک صبر کیجئے, یعنی جب تک اللہ کی طرف سے باضابطہ طور پر آپ کو جہاد کا حکم نہیں آتا, اللہ کی طرف سے باضابطہ طور پر آپ کو کفار سے انتقام لینے کا حکم نہیں آتا, اللہ کی طرف سے آپ کی نصرت نہیں آتی, تب تک آپ صبر کیجئے. ولا تکون کصاحب الحوت, مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. اذ نادا, جب انہوں نے اللہ کو پکارا, وہ مقصوم, اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. اصلا اللہ نے ان کو ابھی حکم نہیں دیا تھا کہ بستی چھوڑ کر چلے جاؤ. 3 دن کے بعد جب عذاب نہیں آیا تو حضرت یونس علیہ السلام کو یوں لگا کہ شاید اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اور میری قوم مجھے تکذیب کرے گی, تو اٹھ کر چل دے بستی سے. حالانکہ عذاب آنے والا تھا, انہوں نے جلدی کی نکلنے میں. اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جیسے انہوں نے جلدی کی تھی بستی کو چھوڑنے میں, آپ بھی بستی کو چھوڑنے میں جلدی نہ کریں. بعد میں اللہ کا عذاب آیا ان کی قوم پر, لیکن توبہ اور استغفار کی وجہ سے ٹل گیا تھا, علامات دیکھ کر ہی. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم, اگر اللہ کی رحمت یونس علیہ السلام کو شامل حال نہ ہوتی ان کے رب کی جانب سے, لنبذ, تو وہ چھوڑ دیے جاتے, بالعراء, خالی جگہ میں, وہ مذموم, جبکہ وہ برے حال میں ہوتے. فاجتباہ ربہ, آپ کے رب نے ان کو نوازا. فجعلہ من الصالحین, ان کو نیکوکاروں میں سے بنایا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, اور قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں. لما سمعوا الذکر, جب انہوں نے قرآن کو سنا. وَيَقُولُونَ, وہ یوں کہتے ہیں کہ انہ لمجنون, یہ دیوانہ ہے. وما هو الا ذکر للعالمین, جبکہ یہ قرآن نصیحت ہے جہاں والوں کے لیے. اس آیت کے متعلق کیا آتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو نظر بد لگ گئی تو یہ آیت پڑھ کر آپ اس کو دم کیجئے, انشاءاللہ العزیز آپ کا دم کرنا اس کے لیے مفید اور شفا کا باعث ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسے بد نظر قسم کے لوگ رہتے تھے. اونٹنی پر نظر ڈالی تو چند منٹوں کے بعد اونٹنی تڑپ تڑپ کر مر جاتی. انسان پر نظر ڈالی تو چند منٹوں کے بعد انسان تڑپ تڑپ کر بیمار ہو جاتا. اور یہ مسلسل فاقوں کی وجہ سے, مسلسل کچھ شیطانی عملیات کرنے کی وجہ سے, جیسے کہ میں نے صبح آپ کو بتایا, جنبی رہنا ہے, ناپاک رہنا ہے, غلاظت کھانی ہے, خون پینا ہے, ایسی گندی حرکتیں کرنے کی وجہ سے ان کے اندر شیطان یہ کچھ طاقتیں پیدا کر دیتا تھا. تو العین حق, حدیث میں آیا ہے نظر کا لگ جانا برحق ہے. اور ترمذی شریف کے اندر روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم کو کسی کی نظر لگ جائے اور تمہیں پتا ہے کہ فلاں کی نظر لگی, تو اس کو غسل کراؤ, اس کو وضو کراؤ, اس پانی کو کسی ٹب میں ڈالو اور اس ٹب کو اس شخص پر ڈالو جس کو نظر لگ گئی, انشاءاللہ العزیز وہ شفا کا باعث ہوگا. آئیوا کا سمجھ, یہ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے. اور ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو سامنے رکھ کے پڑھا کرتے تھے, اور پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کر پڑھا کرتے تھے. وہ دعا جنات کے لیے, نظر بد کے لیے زبردست قسم کا علاج ہے. انی اعیذک بکلمات اللہ, انی اعیذکما, اگر 2 ہوں تو انی اعیذکما, اگر 1 ہو تو انی اعیذک لڑکا, 1 لڑکی ہو تو انی اعیذکی بکلمات اللہ التامہ من شیطان وہامہ ومن کل عین
لامہ. اس دعا کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز نظر بد کبھی نہیں لگے گی. انی اعیذک بکلمات اللہ تامہ من شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باضابطہ طور پر بلایا گیا مشرکین کی جانب سے ایک نظر لگانے والے شخص کو. اس نے 3 دن تک بڑی محنت کی. اچھ کڑ کڑ لوگ اچھن چاروں طرف سے مفسرین نے دیکھا بنے اس نا کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور وہ لوگ ناکام ہو گئے. اسی کو قرآن نے کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ.